ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر بآواز بلند۔ آج میں شجاعت کے اس عظیم باب کا ذکر کروں گا جسے باب المراد کہتے ہیں، جو تمنائے زہرا ہے، ثانیہ حیدر ہے، مدینے کے گلی کوچے جس کے حسن کی چمک سے روشن تھے، جس بنا پر انہیں قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ اگر شجاعت کا کوئی مادی وجود ہوتا اور وفا کا کوئی انسائکلوپیڈیا تیار ہوتا تو اس کا نام عباس علمدار ہوتا۔ اس شہنشاہ وفا کی ماں ام البنین، جو علم، ادب، وفا، شجاع، سخاوت اور قربانی کی ملکہ تھی، ایسی ماں ہو تو بیٹا عباس ہوتا۔ میں ام البنین کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے۔ زہرا کے لاڈ لے جو ملے منہ دکھائی میں، زہرا کے لاڈ لے جو ملے منہ دکھائی میں، سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے۔ ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، اصلی علم اٹھایا ہے ام البنین نے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد مولا علی نے بی بی ام البنین سے عقد کیا۔ بی بی ام البنین نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان پر 3 ستارے اور ایک چاند چمک رہے ہیں، اور ان کی روشنی اتنی تیز تھی کہ جس سے پوری کائنات روشن تھی۔ اچانک وہ 3 ستارے اور ایک چاند اتر کر بی بی ام البنین کی گود میں آ گئے۔ بی بی نے اس خواب کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ اللہ آپ کو 4 بیٹے عطا کرے۔ بی بی ام البنین کی وفا کا عالم یہ تھا، ایسی وفا تھی بی بی کی، جب یہ بیاہ کر مولا علی کے گھر تشریف لائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دہلیز فاطمہ پر بوسہ دیا، اور جو مسند آپ کے لیے تیار کی گئی تھی آپ اس پہ خود نہیں بیٹھی، آپ نے بی بی زینب، ام کلثوم، امام حسن حسین کو بٹھایا اور پاس ہاتھ باندھ کر فرمایا کہ بچوں کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، میں یہاں کنیز بن کر آئی ہوں۔ بی بی ام البنین کو پتا تھا کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں وحی نازل ہوتی تھی، یہ وہ گھر ہے جس گھر سے امامت کے ستارے نکلیں گے۔ تاریخ میں کسی سوتن نے اپنی سوتن کے بچوں کے ساتھ اتنی وفا نہیں کی جتنی ام البنین نے کی۔ کتابوں میں درج ہے بی بی ام البنین اپنے 4 بیٹوں کو بتایا کرتی تھیں کہ بیٹا، ماں اپنے بچوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں دودھ اس لیے نہیں پلاتی کہ تم میرا سہارا بنو، میرے سہارے کے لیے علی کافی ہے۔ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ تم چاروں اپنی جان فاطمہ کے لال پر قربان کر دیں تاکہ روز محشر تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ بی بی ام البنین کی تربیت ایسی تھی، بی بی ام البنین نے ایسی تربیت کی اپنے بچوں کی کہ بی بی ام البنین کی تربیت کا یہ خاصہ تھا کہ اپنے بچوں کو حسین سے عشق کرنا سکھاتی تھی، اور بچوں میں باپ کا خون اور ماں کا دودھ دونوں نجیب الطرفین تھے۔ ایسی تربیت تھی غازی عباس کی۔ بی بی ام البنین نے کی تربیت کا یہ خاصہ تھا اور یہ تربیت کا یہ اثر تھا کہ جب شمر نے غازی عباس سے یہ کہا نا کہ آپ رشتے میں میرے بھانجے لگتے ہیں، آپ رشتے میں میرے بھانجے لگتے ہیں، آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، تو غازی عباس نے یہ جواب دیا کہ شمر تجھے معلوم نہیں میں نے کس وفادار ماں کا دودھ پیا ہے، خدا کی قسم ہم حسین سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے، کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جس نے نبی کے ناموس سے بے وفائی کی، جس نے نبی کے ناموس سے بے وفائی کی، یہ ان کی ماؤں کے دودھ کا قصور ہے، ان کے خون میں ہی خرابی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف کو ان کے ستیلے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا، ان پہ ظلم و استبداد کیا،
बड़े जुल्म ढाए, बड़ी तकलीफें पहुंचाई। गाजी अब्बास भी इमाम हुसैन के सुतेले भाई थे, लेकिन गाजी अब्बास ने सुतेलेपन की रवायत को ही बदल दिया। वो शायर क्या खूबसूरत बात करता है कि रब से बोला हजरत यूसुफ ने, रब से बोला हजरत यूसुफ ने, करम मुझ पर भी ये किया होता, इतने भाई ना दिए होते मुझको, बस एक अब्बास दे दिया होता। और मैं आज आपको बात क्लियर करता चलूं, रोजे माशर हजरत यूसुफ अल्लाह से ये गिला करेंगे कि तूने इतने भाई क्यों दिए मुझको, बस एक अब्बास दे देता, बस एक अब्बास दे देता। गाजी अब्बास की जब विलादत हुई ना, जब आपकी पैदाइश हुई, तो आपकी वालदा उम्मुल बनीन आपको मौला अली की बारगाह में लेकर गई। मौला अली ने देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया कि ये दो बाजू शहीद होंगे, इन आंखों में तीर लगेंगे। ऐसे मौकों पर अक्सर माएँ परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, लेकिन बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया, या अली, मैं गाजी की तरबियत ही ऐसी करूंगी कि क़यामत तक हुसैन का सर बुलंद रहेगा। 16 साल की उम्र में जंगे सफीन में मौला अली ने गाजी अब्बास को रवाना किया। किसी ने गाजी अब्बास से कहा कि मौला अली आपको जंग पर भेजते हैं, हसन हुसैन को नहीं भेजते। तो गाजी अब्बास ने जो जवाब दिया ना, उसमें उम्मुल बनीन की तरबियत का असर नजर आता है, झलक नजर आती है। गाजी अब्बास ने फरमाया, हसन हुसैन मेरे बाबा अली की दो आंखें हैं, हसन हुसैन मेरे बाबा अली की दो आंखें हैं, मैं अपने बाबा अली के दो बाजू हूं। जो उन आंखों को बचाता है, जो उन आंखों को बचाता है, तभी मैं ये कहता हूं कि उम्मुल बनीन के उभरते हुए चांद का नाम अब्बास है, 14 के मजमुए का नाम अब्बास है, वफा के इस्तारे का नाम अब्बास है। जिसे हसन जैसे इमाम को गुस्ल देने की सादत मिल जाए, उसे अब्बास कहते हैं। गाजी अब्बास की शहादत के 4 इम्तियाजात हैं कि जितनी करबला की कुर्बानियां ना मिलकर गाजी अब्बास में जमा हो जाती हैं। पहला इम्तियाज क्या है? करबला के किसी शहीद की आंख में तीर नहीं लगा, किसी शहीद की आंख में तीर नहीं लगा। आपने कभी सोचा कि गाजी अब्बास की आंख में तीर क्यों लगा? क्योंकि गाजी अब्बास ने मौला हसन के जनाजे पर तीर लगे देखे थे। दूसरा इम्तियाज, गाजी अब्बास के सर पर गुर्ज लगा, और गुर्ज इसलिए लगा, गाजी अब्बास ने अपने बाबा अली के सर पर तलवार लगी देखी थी। तीसरा इम्तियाज, गाजी अब्बास के दोनों बाजू कलम हुए। करबला में एक आलिम दीन ने, एक जाकर ने गाजी अब्बास के मसाइब पढ़े तो उसे ख्वाब में बीबी फातिमा ज़हरा की ज़ियारत हुई। बीबी ने फरमाया कि हमारे रोने वालों को गाजी के पूरे मसाइब सुनाया था। उसने कहा, बीबी मैंने आज ही आपके बेटे के मसाइब पढ़े हैं, आज ही मैंने गाजी का जिक्र किया। बीबी ने कहा, लेकिन तूने ये नहीं बताया जिसके दोनों बाजू कट जाएं वो घोड़े से जमीन पर कैसे गिरेगा? और गाजी अब्बास के दोनों बाजू इसलिए कलम हुए कि करबला से शाम तक बीबी ज़ैनब बंधे हाथों से 3 बार ऊंट से नीचे गिरेगी। चौथा इम्तियाज, गाजी अब्बास का लाशा खैमे में नहीं गया। गाजी अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा कि मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। गाजी अब्बास को पता था, ये पता था गाजी अब्बास को कि हुसैन की कमर टूट चुकी है, और जिसकी कमर टूट जाए वो लाशा कैसे उठाएगा। और दूसरा सबब ये था कि 3 दिन तक हुसैन की लाश भी बेगोरो कफन करबला के तपते सहरा पर पड़ी रहेगी। 28 रजब को जब ये काफिला मदीने से करबला की जानिब रवाना हुआ तो बीबी उम्मुल बनीन ने गाजी अब्बास के हाथ को पकड़ा और कब्र रसूल पर लेके गई। फरमाया, गाजी मुझसे वादा कर। एक हाथ कब्र रसूल पर रखा, एक हाथ अपने सर पर रखा। फरमाया, गाजी मुझसे वादा कर, जब तक तेरे ये दोनों बाजू सलामत है, जब तक तेरे ये दोनों बाजू सलामत हैं, ज़ैनब की चादर महफूज रहेगी और हुसैन कत्ल नहीं होगा। और जब गाजी अब्बास की शहादत की खबर बीबी उम्मुल बनीन को गुलाम बशीर ने आकर दी, अब ये फिक्रे सुनने वाले, जब गुलाम बशीर ने बीबी उम्मुल बनीन को गाजी की शहादत की खबर सुनाई ना, तो बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, बशीर तूने मेरा गाजी देखा तो था ना, तूने मेरे गाजी को देखा तो था ना? बशीर बोला, जी बीबी देखा था। हसरत से बोली, कितना ऊंचा कद था मेरे गाजी का? बशीर बोला, जी बीबी बड़ा ऊंचा कद था तेरे गाजी का। तड़प के कहती, बैठा भी घोड़े पे था? बशीर कहता, जी बीबी घोड़े पर बैठा था।
رو کے کہتی ہے بشیر خود انصاف کر، جس کا قد بھی اونچا، بیٹھا بھی گھوڑے پر، عرب کی کس ماں نے اتنا جوان بیٹا جنا جس کا گرز میرے غازی کے سر تک جا پہنچا؟ اور غازی عباس کی جوانی ایسی تھی کہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، اونٹ کو چارہ کھلاتے تو کمر پر ہاتھ رکھ کے کھلایا کرتے تھے۔ بشیر بولا بی بی جب گرز لگا تو سر اونچا نہ تھا، دونوں بازو کٹ چکے تھے، مشک سکینہ کو دانتوں میں لے کر دشمن کے تیروں سے بچانے کے لیے سینہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ بی بی ام البنین نے اپنی بقیہ زندگی قبر زہرا پر گزاری، ساری زندگی یا حسین کہتے، جو بقیہ زندگی آپ نے گزاری نا، یا حسین کہتے کہتے بی بی زہرا کی قبر پر گزاری، اور آپ کے یا حسین کی صدا سے ملعون مروان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس نے ستوؤں میں زہر ملا کر بی بی کو پلا دیا، ستوؤں میں زہر ملا کے بی بی ام البنین کو پلا دیا۔ بی بی ام البنین کے منہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے تھے۔ بی بی ام البنین کا جو آخری فکرہ تھا وہ یہ تھا، اے محمد کی بیٹی، اے رسول کی بیٹی، تو مجھے صرف اتنا بتا دے، میرے غازی نے وفا کی ہے نا، تو میرے غازی سے راضی ہے نا؟ میری خاص طور پر سادات سے، سنی سادات سے یہ گزارش ہے کہ ام البنین اور آل ام البنین کے احسانات کو کبھی نہ بھولیے گا۔ بڑے احسانات ہیں اس بی بی کے سادات کے اوپر۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے سب سے پہلے کربلا میں قربانی اپنے داماد مسلم بن عقیل کی دی۔ کربلا کی پہلی قربانی اس خاندان سے ام البنین کی۔ نبی کے نواسوں کے قتل ہونے سے پہلے اس بی بی نے اپنے نواسے ذبح کروائے۔ کہ وہ بی بی ہے جس کی بیٹیوں کے سہاگ نبی کی بیٹیوں کے سہاگ سے پہلے اجڑ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بی بی ام البنین کے صدقے اہل بیت کا وفادار بنائے، اور کبھی ہم پر ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اہل بیت سے بے وفائی کریں، ہم ناموس رسالت سے بے وفائی کریں۔ جو جو اس ذکر میں شامل ہوئے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور غم اہل بیت کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ دے۔